تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، تو ہی ہے قادر مطلق، صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سلیمان کو تو نے ہی بادشاہی دی ہے، سلیمان کو تو نے ہی بادشاہی دی ہے، تو ہی طاؤس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، تو ہی طاؤس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیرے بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیرے بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے بچانے میں، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے بچانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ مطلب یہ پھر نیچے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ختم خواجگان شروع کرتے ہیں جو ہمارے اکابر مجلس کے شروع میں کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی ختم خواجگان پڑھیں گے انشاءاللہ، تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کلمات پڑھتے جائیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال الله تعالى في مقام آخر عينا يشرب بها المقربون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ کا انسانوں کے اوپر بہت بڑے انعامات ہیں اور بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ ہم دیکھیں تو کائنات میں جدھر بھی نظر دوڑائیں تو اللہ جل شانہ نے بے شمار چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور اتنے زیادہ احسانات ہیں، انعامات ہیں اللہ جل شانہ کے کہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے انعامات کو گننا چاہو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان سب نعمتوں میں جو ہے ایک نعمت سب سے بڑی ہے، ایمان کی دولت نصیب کرنا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے انسان کو مختلف قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں، اور اس میں ایمان کی نعمت جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ ایک نعمت ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب، کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو کسی کو قرب اپنا نصیب کر دے تو یہ سب سے بڑا اور اعلیٰ انعام ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا قرب نصیب کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جل شانہ کسی کو اپنا مقرب بنا لے تو اس کا بہت بڑا عظیم انعام ہے اور فضل ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ یہ قرب جو ہے یہ سب سے بڑا اونچا انعام ہے، کہ جب
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، چیدہ چیدہ جو مشہور اور اپنے فن میں ماہر جادوگر تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے بلایا۔ اور جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے ایک درخواست کی، بات کی، سوال کیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون کے پاس تو دنیا کی خزانے بہت بڑے تھے، حکومت کے عہدے بھی تھے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس کا تذکرہ فرعون نے نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سوال کیا تو فرعون نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو میں بہت ساری دولت دے دوں گا، حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دوں گا، بلکہ یہ کہا کہ انکم اذا لمن المقربین، کہ جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، جب جیت جاؤ گے تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے نزدیک کے لوگ بن جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انعامات میں سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ جل شانہ کا قرب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ تو اب سالک کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرب الہی کیسے نصیب ہوگا؟ کس طرح ہم اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کریں گے، اور کس طرح جو ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنے قرب سے نوازیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس میں اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا جو زینہ ہے، جو راستہ ہے، اس کا پہلا زینہ، جو پہلا قدم ہے، وہ ادب کا ہے۔ اللہ کا قرب کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے تو جس سیڑھی کے اوپر وہ قدم رہے گا تو پہلا زینہ اس کا ادب کا ہے۔ اپنے جس کسی میں ادب آ جائے تو پھر وہ باقی منازل بھی طے کر لے گا۔ جو سب سے پہلے اس کو کام کرنا ہوگا، اسے مؤدب بننا پڑے گا۔ ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلها آداب، کہ اپنے نفس کو ادب سکھاؤ اے دوستو، اس لیے کہ اس عشق کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آداب پر مبنی ہیں۔ تو ادب کے بغیر بندے کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوگا وہ سعید ہوگا، وہ خوش بخت ہوگا، وہ نصیبوں والا ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ بد نصیب ہوا کرتا ہے۔ دین جو ہے یہ سراسر آداب ہے۔ الدین کلہ آداب، دین سراسر آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، بیت اللہ شریف کا ادب، مساجد کا ادب، مدارس کا ادب، اپنے مشائخ کا ادب، اساتذہ کا ادب، اور اپنے ماں باپ کا ادب، یہ سارے کا سارا جو ہے دین جو ہے پورے کا پورا جو ہے ادب ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو ایسے عمومی طور پر خیال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے شریعت کے خلاف گردانتے ہیں اس ادب کو۔ تو ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فرمایا خطبات فقیر میں کہ حج کے موقع پر ہم بیت اللہ شریف میں تھے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جوتوں سمیت جو ہے وہ طواف کر رہا تھا۔ اب وقت بھی فرما رہے تھے کہ وقت بھی عشاء کا تھا، کوئی گرمی بھی نہیں تھی کہ آدمی کہے کہ چلو گرمی میں چل نہیں پھر سکتا، پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جوتے پہن کر وہ طواف کر رہا تھا۔ اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور سر کے نیچے اس نے قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ان چیزوں کے بڑے آداب ہیں، مشائخ نے بہت آداب سکھائے ہیں۔ تو ایک آدمی نے اس کے سر سے قرآن شریف نکالا تو بڑے غصے میں جو ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیوں قرآن شریف نکالا؟ بہرحال
وہ تو یہاں پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش کا کوئی آدمی ہوگا، اس نے نکالا۔ پھر وہ جو جوتے پہن کر طواف کر رہا تھا تو اس سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو یہاں، یہ تو بیت اللہ شریف ہے، تو آپ اس کی جو ہے وہ آپ بے حرمتی کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو اس نے کہا لا باس فی، کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی بات نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے کوہ طور پہ بلایا، کوہ طور پر تجلی ڈالی، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ جل شانہ نے اس تجلی کی حرمت کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فخلا نالک، اپنے جوتے اتارو۔ اب کوہ طور پہ تجلی پڑ رہی ہے، اور اس کے لیے احترام کے لیے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جوتے اتروائے۔ یہاں بیت اللہ شریف میں کتنی وہ تجلیات پڑ رہی ہوں گی، کتنے انوارات برس رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ادب ہے یہ بڑی چیز ہے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یا ہم بیت اللہ شریف کی اگر کوئی بے ادبی کرے، یا شاعر اللہ کی جو کوئی بے ادبی کرے گا، تو اس کو اللہ کا قرب تو کیا قریب بھی نہیں جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ ہم جائیں گے تو اس کا پہلا زینہ جو ہے وہ ادب کا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مؤدب بنانا پڑے گا، اور ادب جو ہے وہ ہم وہ سیکھیں گے اور مؤدب ہو کے زندگی گزاریں گے، تب کہیں جا کر کے اللہ جل شانہ کا قرب پانے کی ہم سوچ سکتے ہیں۔ جس کو ادب نصیب ہوتا ہے پھر اللہ جل شانہ جو ہو اس کو علم نافع عطا فرماتا ہے۔ جس کو ادب مل جائے، جس میں ادب آ جائے، اللہ جل شانہ اس کو علم نافع نصیب فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن فی تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اگلا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے مجھے علم بھی سکھایا اور بہترین علم سکھایا۔ تو یہاں سے محدثین جو ہے وہ نقطہ نکالتے ہیں کہ علم نافع انسان میں تب آتا ہے کہ جب اس میں ادب آ جائے۔ ادب کے بغیر جو ہے انسان کو علم نافع نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بھی آدمی ذہین ہوگا اور کتنی بھی اس کے ساتھ معلومات آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کو علم نافع جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو علم نافع کہتے ہیں نا، تو جس میں ادب نہیں ہوگا وہ علم اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء سے پوچھا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کشمیری کیسے بنے؟ تو طلباء نے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا۔ جس کو تفسیر سے شوق ذوق تھا اس نے کہا کہ وہ بڑے اچھے مفسر تھے، کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھے مقرر تھے، اور کسی نے کہا کہ وہ بڑے اچھے شاعر تھے، ان کا کلام بہت اچھا تھا۔ تو اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے جواب دیا۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے پھر بتایا، کسی ایک طالب علم نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں، تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بتایا کہ یہ سوال جو ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا گیا تھا کہ آپ کشمیری کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ادب کی وجہ سے کشمیری بنا ہوں۔ ایسا اللہ جل شانہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ایسا حافظ عطا فرمایا تھا کہ 20 سال پہلے کوئی
کتاب پڑھ لیتے ازبر زبان یاد ہوتا 20 سال کے بعد. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں ادب کی وجہ سے کہ میں کتابوں کا بہت ادب کرتا تھا. تو فرمائے کہ طلباء جو ہے وہ تو سارے ادب کرتے ہیں کتابوں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ادب کرتا تھا کہ میں نے کبھی کوئی تاریخ کی کتاب کسی دینی کتاب کے اوپر نہیں رکھی. تاریخ کی کسی کتاب کو دین کی کسی کتاب کے اوپر نہیں رکھی، اور دین کی کسی کتاب کو احادیث کی کتاب کے اوپر نہیں رکھی. یعنی احادیث کی کتاب نیچے ہو اور اوپر اس کے دین کا کوئی کتاب پڑھی ہو. اور پھر قرآن پاک کو جو ہے اس کے اوپر کبھی میں نے حدیث کی کتاب نہیں رکھی. تو اس ادب کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو ہے مجھے جو ہے وہ یہ رتبہ عطا فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا. کہ جب میں کتاب پڑھ رہا ہوتا اس کے حاشیے لکھے ہوئے ارد گرد، تو کہتے کہ میرے سامنے جو حاشیہ ہوتا میں پڑھتا، دوسرے حاشیے کے لیے میں کتاب کو گھماتا نہیں، میں خود اٹھ کر کے اس طرف چلے جاتا اور ادھر حاشیے پڑھ لیتا. کہ یہ کتاب کی بے ادبی نہ ہو، کتاب کی بے حرمتی نہ ہو. کتاب پڑھیے نا، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو گھما لیتے کتاب دوسرے حاشیے کو نہیں. انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا، بلکہ میں خود کتاب کے تابع رہا، اور کتاب کے پیچھے میں چلتا کہ جس طرف کتاب کا حاشیہ پڑھتا وہاں سے پڑھا سکتا، میں وہاں جا کر کے کتاب اپنی جگہ پڑھی ہوتی. تو یہ جو ہے ادب ہوتے ہیں. ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے چہرے کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا. مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کے چہرے کو کبھی بے وضو نہیں دیکھے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بیت اللہ کو بے وضو نہیں دیکھا. تو یہ سارے ادب ہوتے ہیں. اور یہ مدارس میں جو نصاب ہے اس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح میت عامل، اس کو لکھنے والا جو ہے حضرت اللہ اکبر کبیرہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، تو وہ شرح جامی جو ہے اس کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ قبولیت کیسے نصیب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کی جو ہے بہت جو ہے میں خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ میں وہاں پر جو ہے بہت زیادہ اساتذہ کی خدمت کیا کرتا تھا. اور وہ کہتے کہ بڑے وہ نحوی عالم تھے. تو انہوں نے جو ہے بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ اس کے خلیفہ بھی تھے وہ. تو انہوں نے اس کو ایک مدرسے کی ایک تقریب تھی، غلام رسول پھونٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. تو ان کو جو وہاں پر بلانے کے لیے جو اعلانات کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شمس النحات غلام رسول پھونٹوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو بڑا عزت ہے، بڑی عزت والی مقام. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اساتذہ کا بہت ادب کیا، اور فرماتے کہ لوگ تو بہت اساتذہ کا ادب کرتے، کہتے کہ نہیں، میں نے ایسے کیا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے. تو وہ جس کمرے میں رہائش پذیر تھے، جو ان کا کمرہ تھا، ان سے دارالحدیث تک آنے کا جو راستہ تھا اس کو میں روزانہ جھاڑو لگایا کرتا، صاف کرتا تھا. تو کہتے کہ ایک دن جھاڑو نہیں تھی، تو میں نے اپنا امامہ اتار کر کے اپنی پگڑی سے اس راستے کو صاف کرنے لگا. اتفاقاً جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ نظر پڑ گئی، کھڑکی کھلی تھی، ان کی نظر پڑ گئی، کھڑکی سے جھانکا تو آواز دی کہ غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ پھر کہتے کہ بات کھولنا پڑی. تو میں نے عرض کیا کہ
حضرت میں اس جگہ کو جھاڑو کر رہا ہوں، راستے کو، اور میں یہ روزانہ جھاڑو کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لاتے ہیں دارالحدیث میں۔ تو کہتے ہیں بس قبولیت کی گھڑی تھی، حضرت نے دعا دی، اللہ نے قبول فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی دنیا سے شرح جام کی کتاب مفقود ہو جائے اور پابندی لگ جائے اور ساری کتابیں تلف کر دی جائیں، اور پھر بھی کوئی شاگرد آ کے مجھے کہے کہ مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو اپنے حافظ سے پوری کی پوری کتاب لکھوا دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ادب کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ادب آتا ہے، اور ادب کے بعد جو ہے انسان کو اللہ جل شانہ علم نافع عطا فرماتے ہیں۔ معلومات تو بہت آ جاتی ہیں لوگوں کے پاس، بہت سارے معلومات دنیا جہان کی، وہ بحث مباحثہ کرنے میں بڑے تکڑے ہوتے ہیں، لیکن علم وہ چیز ہے، علم نافع وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر عمل کیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور جو دوسری علم ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو تو آدمی کے اوپر وہ حجت بن جاتی ہے۔ تو ادب کا جو ہے وہ پہلا زینہ، اور اس کے بعد علم نافع اللہ جل شانہ نصیب فرماتے ہیں، اور پھر علم نافع نصیب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل اللہ جل شانہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ علم نافع جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کے اوپر اس کو اللہ جل شانہ عمل کرنا نصیب فرما دیں گے۔ اور ایک دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے طلباء سے پوچھا کہ بھئی علم کسے کہتے ہیں، تو مختلف طلباء نے مختلف جوابات دیے۔ ہر طالب کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیے، تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت نے کہ دیکھو علم جو ہے یہ نور ہے، جس کے حاصل کرنے کے بعد جو ہے آدمی عمل کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے کہ جس کو آدمی حاصل کرے تو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، اور تو جس علم پر علم کی توفیق، عمل کی توفیق نصیب ہو جائے وہی جو ہے علم نافع ہے۔ اس لیے تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے فرمایا کہ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے ایسا ہے کہ درخت بغیر پھل کے کوئی درخت ہو۔ اور جب علم نافع نصیب ہوتی ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے اوپر عمل اس کو نصیب کرتا ہے، اور جب عمل آ جائے پھر اللہ جل شانہ اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ ادب سے جو ہے علم نافع نصیب ہوگا، علم نافع جب اللہ نصیب فرمائے تو پھر عمل کی توفیق ملے گی، اور عمل سے جو ہے اللہ جل شانہ انسان کو حکمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ خیر کثیر ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ جو اللہ کی طرف سے علم وہ حکمت نصیب ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت ملی تو اس کو خیر کثیر مل گیا۔ یعنی یہ حکمت جو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اسرار و رموز جو ہے وہ آدمی کے اوپر کھول دیتے ہیں، دقائق کھول دیتے ہیں اس کے اوپر۔ فرماتے ہیں نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ داعی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے انداز سے بلاؤ، موعظۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حکمت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جس کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں، نصیب فرما دیتے ہیں، تو اس انسان کے سینے میں جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سینے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور
اس کو شرح صدر ہو جاتی ہے، نہیں تو جگہ جگہ پر جو ہے آدمی کو شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ کیا سوچ میں آتا ہے، بعض دفعہ کیا شک میں پڑ جاتا ہے، تو حکمت کی وجہ سے اللہ جل شانہ وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ سینے سے ختم فرما دیتی ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ جو مکروہات شرعیہ ہے نا اس کو مکروہات طبعیہ بنا دیتی ہیں۔ بس جو شریعت نے جس چیز کو مکروہ بنا دی، مکروہ کہا، اس کی طبیعت میں بھی وہ مکروہ بس نہیں کرنی ہے، طبیعت ہی نہیں کرتی ہے اس کو کرنے کو، اس کی وجہ سے مکروہات شرعیہ جو ہے وہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت جی فرمانے کہ ایک مولوی صاحب نے جو ہے بیعت کے کلمات پڑھے، اور وہ جو ہے بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، دیوبند سے فارغ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجھے طرح طرح کی وہ عجیب سی باتیں سنایا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جی فرماتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دیوبند کا۔ کہتے کہ ہم دیوبند میں طالب علم تھے، تو آپ لوگوں نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت جی اکثر بیانات میں فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم طالب علم تھے، وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں خود بھی وہاں دیوبند میں پڑھ رہا تھا، تو ایک وقت جو ہے سعودی عرب سے ایک وقت علماء کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ سے ایک علمی نقطہ کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تو ناظم نے مدرسے کے ناظم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بنا علی القبور کا مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اور کہ قبروں کے اوپر جو ہے یہ گنبد اور یہ چیزیں نہیں بنانا جائز نہیں ہے، اسے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے ہم گنبد خضرا کو بھی منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم حکومت کی طرف سے آئیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہم یہ نقطہ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن کا وقت دیا، اور پھر علماء آئے، بہت سارے پورے ملک سے علماء آئے، تو وہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے جو آخری وقت تھا، جو وقت مقرر تھا عصر کا، تو اس سے اگلی رات جو ہے سارے علماء جو ہے روتے رہے، اور بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ حدیث مبارک بھی صحیح تھی، تو اس عصر کے وقت جو ہے کہتے کہ اللہ اکبر کبیرہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عصر کے وقت جو ہے وہ اٹھے، پھر انہوں نے جو سوال کیا، پھر وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا شرح صدر اس معاملے میں فرما دیا، کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں میرا شرح صدر فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی بنا علی القبور، یہ بالکل صحیح درست حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل چھان بین کر کے لکھی ہے، اور اس حدیث کے روات جو ہیں، راوی جو ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ مضبوط اور قوی راوی ہے، اور حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں آپ جب آپ کی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ پھر بات درست ہوگی کہ بنا علی القبور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں بالکل یہ بات درست ہے، لیکن آپ جو ہے گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتے، اس کو آپ منہدم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی صحیح ہے اور راوی بھی اس کی صحیح ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنا علی القبور نہیں ہے، یہاں تو اما عائشہ صدیقہ فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، یہ عمارت تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، قبر مبارک اس کے بعد بنی ہے، تو اس لیے یہ بنا علی القبور نہیں ہے۔ آپ دنیا کے سارے جتنے مقبرے ہیں اس کی چھتیں اٹھا دیں، یہ تو ادھر اس میں رہے گی،
یہ تو قبر کے اوپر عمارت نہیں بنی، یہ عمارت تو پہلے سے موجود تھی، یہ قبر تو اس کے بعد بنی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو ابھی جو گنبد خضرا قائم ہے یہ بھی دیوبند کے علماء کی جو ہے وہ مہربانی ہے، ان کی کاوش، اور اللہ جل شانہ نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرح صدر فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی۔ یہ 500 کے قریب علماء اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، تو وہ سارے کے سارے خاموش تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا جواب دیا اس کو۔ تو یہ حکمت جو ہے یہ ایک بڑی چیز ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ حکمت عطا کر دیتے ہیں تو اس کی نظر میں جو ہے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ جس آدمی کو اللہ جل شانہ حکمت عطا کرتے ہیں تو اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، اور پھر جب دنیا کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے تو پھر آخرت کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں وہ عمل کرتے ہیں پھر آخرت کے لیے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں وہ ایک واقعہ لکھا ہے، فضائل صدقات میں غالباً لکھا ہے یا کسی اور کتاب میں، اسی میں ہوگا میرے خیال میں، ہاں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی ایک شہر میں رہتا تھا، اور دوسرے شہر میں عدالت میں اس کا ایک مقدمہ تھا۔ تو جس دن تاریخ کے لیے اس کو جانا ہوا تو دریا میں، بیچ میں ایک دریا بھی پڑتا تھا، تو طغیانی تھی، راستہ نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ وہاں ایک حضرت بیٹھے ہیں، ان سے جا کے دعا کروا لے کہ راستہ بن جائے۔ تو وہ گیا اس آدمی کے پاس، محنت سماجت کی، دعا اس سے کروائی ہے، تو اس نے کہا کہ جا کے دریا کو کہہ دو کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جو کبھی زندگی بھر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اپنی بیوی سے ملا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں 5-6 بچے بھی تھے اس کے ارد گرد پہ رہتے، اور کہتے ہیں کس طرح، تو دل میں کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی بات آئی، لیکن مجبوری تھی، اور اس نے ساتھ میں ایک ہدیہ بدیہ کے دریا کے دوسرے کنارے پر اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ میری طرف سے دے دینا۔ کہتے ہیں کہ میں تاریخ کے لیے گیا، تاریخ وغیرہ بھگتائی، واپس آیا، پھر بھی طغیانی تھی، تو وہ بزرگ کے پاس میں گیا، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ نے بھیجے آپ کو، تو اس میں کوئی کھانا تھا، تو کھانا اس کو دے دیا، اس نے برتن کھولا، کھانا کھایا، اور خوب رچ کے کھایا۔ اور پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے واپس جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ دریا کے قریب جب تم چلے جاؤ تو دریا سے کہہ دینا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار عجیب، میرے دل میں بات آ گئی کہ ابھی میرے سامنے تو اس نے پورے کا برتن پورا چاٹ لیا، روٹی بھی کھائی، بوٹی بھی کھائی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب خیر میں آیا دریا کے پاس، تو دریا سے میں نے بات کی، دریا نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں پہلے والے بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت میرے دل میں ایک بات آئی ہے، آپ نے مجھے جب بھیجا تو آپ نے کہا کہ میں کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے جب شادی کی تو میں اپنی بیوی کے پاس اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں گیا ہوں، میں نے اس کا حق سمجھ کر کے، جو اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے میرے پر، تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں بیوی کے پاس گیا ہوں۔ میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بیوی کے پاس نہیں گیا ہوں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملا ہوں۔ اور جو اس آدمی نے آپ سے کہا کہ کھانا نہیں کھایا، تو وہ بھی اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر کے کھایا، اپنی نفس کی خوشی کے لیے نہیں کھایا۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفسوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس نے نفس کا حق سمجھ کر کے کھانا کھایا، اپنی نفس کی خوشی کے لیے نہیں کھایا۔ تو اس نے بھی بجا کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ کسی کو اپنا قرب
نصیب کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اللہ جل شانہ کا جو ہے وہ حق سمجھ کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ بعض دیکھیں نا، لوگوں کے پاس بہترین کپڑے ہوتے ہیں اور وہ پہنتے ہیں، تو پتہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح دفتر جاتے ہیں، خوب چہرے وہرے کو سجا دیتے ہیں اور نئے کپڑے فریش استری کیے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کہ بھئی دفتر جا رہا ہوں یا کسی شادی پر جا رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں نا۔ پھر جب دفتر سے واپس آتے ہیں پھر وہی اپنے کل کا جو ہے پہنے وہ کپڑے پہنتے ہیں، اسی میں سوتے بھی ہیں، اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہننا جو ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے بہترین پوشاک کو پہن لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تہجد کے وقت اٹھتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین کپڑے پہنتے اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ نہیں، ہم تو اس طرح شلوار ایک طرح کا، قمیص ایک طرح کا، بس اٹھ کے صبح منہ دھو لیا، وضو کر لیا، وضو کا بھی پتہ نہیں صحیح کیا بھی ہے کہ نہیں، سنت اور مستحبات کا خیال رکھا بھی ہے کہ نہیں، فرائض کا خیال رکھا بھی ہے کہ نہیں، بس وضو کیا اور بس اسی طرح چل دیے۔ پھر جب دفتر جانے لگیں گے پھر کپڑے پہنیں گے۔ ہاں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں، سب سے بڑی ہستی ہمارے خالق اور مالک کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے رازق کے پاس جا رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خوب سنور کے اپنے آپ کو بنا کے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اب دنیا کا کتنا رئیس ہوگا، کیا چیز ہوگی رئیس، اس کے گھر ہم جاتے ہیں تو خوب بن کے جاتے ہیں نا، کہ بھئی کپڑے میرے میلے نہ ہو، میری جوتی گندی نہ ہو، اس طرح۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو کریں۔ ہاں، تو حکمت سے جو ہے اللہ جل شانہ پھر اس کو ترک دنیا کا وہ بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور ترک دنیا نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ غاروں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، تنہائی اختیار کر لیں، بلکہ ترک دنیا یہی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے مخمل کے بسترے پر سو جاؤ، اچھے بہترین کپڑے پہن لو، اچھے گدے کے اوپر سو جاؤ، آرام دہ سے، بے شک ایئر کنڈیشنر میں سو جاؤ، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے تجھے غافل نہ کریں۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ ترک لذات، کوئی نفس کی خوشی کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، تو اس کو کہتے ہیں اللہ جل شانہ کا قرب ایسے نصیب ہوگا۔ وہ حکمت جس کو نصیب کر دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تصوف کی نعمت جو ہے یہ اوراد و وظائف اور مجاہدات سے نہیں پائی، بلکہ ہم نے اس کو پایا ہے ترک لذات سے، نفس کی جو ہے خلاف کام کر کے، جو نفس چاہتا ہے اس کے خلاف جو ہے ہم نے، اور اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف، جو نفس چاہتا ہے آدمی اس کے خلاف کام کرے تو تب جو ہے وہ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، کہ ہم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہ جائیں۔ اور جب آخرت کی فکر آدمی کو لگ جاتی ہے تو اس کو انابت الآخر نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ نصیب ہوتی ہے پھر تو اعمال میں، آخرت والے اعمال میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ اس طرح میں نے شروع میں حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا پڑھا، یتقرب الی عبدی بالنوافل، حدیث لمبی ہے کہ میں بندے کو نوافل کی وجہ سے اپنے قریب کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک بارش چل کے آتا ہے، ایک میں اس کے پاس ذرا چل کے جاتا ہوں،
وہ 1 ذراع چل کے آتا ہے، میں 2 چلتا ہوں، وہ قدموں سے چل کے آتا ہے، میری رحمت جو ہے دوڑ کے اس کے پاس جاتی ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی جو ہے زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی کہ وہ اب آدمی کام کرے گا تو میرا حکم ہوگا، اور وہ میرے حکم کے بغیر دوسرا کام نہیں کرے گا. تو اللہ جل شانہ کا یہ قرب کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ لینے کے 2 طریقے ہیں. لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے ضابطے کا، اور مثال دیتے ہیں کہ ضابطہ کا طریقہ اس طرح ہے کہ ایک مزدور نے کام کیا 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے کے بعد اس نے 200 روپے لے لیا، تو یہ ضابطے سے اس نے 8 گھنٹے کام کیے، 200 روپے لے لیے. اب اسی طرح ایک مزدور نے کام کیا 8 گھنٹے، اور وہ نیک بھی تھا تھوڑا سا. اب اس نے مالک سے اپنے دل کے احوال بیان کیے، دل کھول دیا اس کے سامنے. اسے کہا کہ بہن کی شادی ہے کل پرسوں، والدین بھی غریب ہیں، میں بھی اکیلا مزدوری کرنے والے ہوں، اور کوئی پیسہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو ضرورت کے سامان دے سکیں بہن کو. تو مالک بھی اچھا آدمی تھا، اس کا دل آ گیا، اس نے 20,000 روپے اس کو دے دیے. تو ضابطے کے تو اس نے 8 گھنٹے کام کر کے 200 روپے لے لیے، لیکن رابطے میں اس نے 8 منٹ بات کی، اور 8 منٹ کے اس نے 20,000 روپے لے لیے. تو یہ ضابطے اور رابطے میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فرق بیان کیا. اب مثال کے طور پر آدمی ضابطے کا حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، تو اس میں اس کو کتنی جو ہے مشکل ہوتی ہے، کتنے پیسے اس کو خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور کتنی جو ہے اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، گھر سے جو ہے جانا پڑتا ہے، مشقت، اور پھر بدنی مشقت، اور کتنا. تو یہ حج کرتا ہے اور عمرہ، تو یہ ضابطے کا حج اور عمرہ ہے. لیکن اگر یہ آدمی فرض نماز فجر کی پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، اور اشراق تک یہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار میں مشغول ہوتا رہے، اور پھر 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھ کے، اس کو ایک مقبول حج اور عمرہ کے ثواب اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ رابطے سے لینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضابطے کا لینا اور رابطے کا لینا جو ہے، اس میں بڑا فرق ہے. ایک جگہ پر بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے انہوں نے کام کیے، 4 بج گئے، مزدور چلے گئے، لیکن ایک مزدور وہاں پر رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اور اس نے آدھا گھنٹہ زیادہ کام کیا، اس لیے کہ وہ سارے مزدور چلے گئے. مالک نکل آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ سارے لوگ تو چلے گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سارے مزدور چلے گئے، میں نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں پر بادل تھے، یہاں سیمنٹ باہر پڑا ہوا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ کہیں اگر رات کو بارش ہو گئی تو یہ سیمنٹ ضائع ہو جائے گا. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہوں. تو اس نے آدھا گھنٹہ کام کیا، وہ سیمنٹ جو ہے چند بوری پڑی تھی، اور وہ اس نے محفوظ جگہ پر رکھ دی. اب اس مالک کے دل میں اس کے لیے کیا جگہ پیدا ہوگی؟ اس نے اپنے وقت میں آدھا گھنٹہ کام کیا. یہ مزدور کام کرتا رہا 8 گھنٹے، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی کہ مزدور ہے، یہ بیچارہ کچلتا رہا 8 گھنٹے، لیکن آدھا گھنٹہ اس نے جو ہے کام کیا اپنے وقت میں. تو مزدور کا جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کے دل میں جو ہے، مالک کے دل میں اس کا ایک مقام بنا دیا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنے وقت میں اس کو کہا. تو اس لیے میرے بھائیو کہ ہم بھی اللہ جل شانہ سے جو ہے رابطے سے لینا سیکھیں. ضابطے کے تو فرض نماز جو ہے، واجب جو ہے، یہ تو ہمیں پڑھنے پڑیں گے، یہ تو ضابطے کے نماز ہیں، ضابطے سے لینا ہے. لیکن رابطے سے لینے کے لیے ہمیں اشراق پڑھنا پڑے گی، چاش کے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھنے پڑیں گے.
اذان کا جواب دے دیجیے۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی اللہ جل شانہ سے رابطے کے ذریعے لینا جو ہے وہ سیکھیں کہ جو بندہ اللہ جل شانہ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے تو اس کو جو ہے پھر تہجد کے وقت اٹھاتا بھی ہے، محبت کرنے لگتا ہے جب اللہ کسی سے۔ یہ تہجد میں جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ ہم اتنے بہادر نہیں ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ توفیق دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ ایک لشکر جا رہا تھا کہیں پر اور بہت لمبا سفر کیا اور وہ تھک گئے، رات کو سفر کرتے کرتے تو بہت تھک گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ آرام کرنے کے لیے۔ چونکہ سب تھکاوٹ سے چور تھے، سو گئے، ایک شخص جو ہے اس نے وضو کیا اور نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ جل شانہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ، اب اس کو بھی تھکاوٹ تھی، یہ بھی تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن اس نے میری محبت کی خاطر نیند، یہ سویا نہیں، یہ نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو فرشتوں کو دکھانا مقصود تھا، اس کو دکھایا فرشتوں کو کہ یہ بھی میرا بندہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ بندے کو اس طرح قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی حدیث مبارک کو بیان کی نا کہ فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، کہ اگر وہ بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ جو ہے بندہ میری طرف چل کر کے آتے ہیں، قدموں سے چل کر کے آتے ہیں تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ جو ہے وہ قرب کے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ کسی کو قرب نصیب فرماتے ہیں تو اللہ جل شانہ جو ہے اس کو۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ بڑا کریم ہے، اور اس دنیا میں جو ہے اللہ نے ایک مختصر مدت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور دنیا میں ہمارے بھیجنے کا مقصد بھی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں واضح کر کے فرما دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تفسیر جلالین میں
مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ یہ میری معرفت حاصل کر کے اسی کے مطابق میری بندگی کرے، عبادت کرے۔ اللہ جل شانہ نے مختصر وقت کے لیے بھیجا اس دنیا میں، وہ وقت معین ہے لیکن ہم سے وہ چھپا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت، ایک آخری ساتھ، ایک آخری منٹ کب ہوگا۔ کسی کی عمر 10 20 40 50 60 100 150 سال ہوگی، لیکن مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی نفس نے جو ہے اس نے مرنا ہے اور پھر ہماری طرف لوٹ کر کے اس نے آنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی کہ میں جان لوں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے طرف بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بہترین عمل کرنا اس دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ جل شانہ راضی ہوں گے تب کہ جب ہم اوامر، اللہ کے جو احکام ہیں اس کو مانیں، نواہی جو اللہ جل شانہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پر مکمل زندگی گزارے، تو اس میں کامیابی ہے۔ اور اللہ جل شانہ طریقہ بھی بتاتی ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ اللہ جل شانہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، تو یہ تمہاری اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ جل شانہ ان سے محبت کرنے لگے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری جو ہے گناہوں کو بخش دے۔ راستہ بڑا آسان بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عاشقانہ محبت، عملی طور پر، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر۔ اللہ اکبر، پوری ہماری زندگی، ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ہمارے اعمال صبح سے لے کر کے رات کو سونے تک جتنے بھی ہم اعمال کریں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ جل شانہ کے احکام کو مانتے ہوئے۔ اور یہ چیز میرے بھائیوں آئے گی محنت سے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، صلحاء کا جو ہے صحبت اختیار کریں گے۔ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے اکابر کا ساتھ نصیب فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے شیخ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ ایک عالمی شیخ ہیں، دنیا میں مانے ہوئے، کسی بھی مکتبہ فکر کا جو ہے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا نسبت جو ہے ہماری ایسے، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے شیخ سے نسبت ہمارے عطا فرمائی، ہم اس کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ حضرت جی عبدالواحد جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا فیض اللہ جل شانہ جاری و ساری رکھے۔ آج وہ شہر میں نہیں ہے تو مجھے انہوں نے حکم دیا تو آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اہل علاقہ کی خوش قسمتی کہ حضرت جی کے
دامت برکاتہم العالیہ کے ایک مجاز خلیفہ یہاں پر ہیں، تو ان کی صحبت سے فیض اٹھائیں۔ آپ یقین کریں یہ مواقع جو ہے نا بہت خوش نصیبوں کو میسر ہوتے ہیں، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مواقع میسر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح مولانا عبدالواحد جان صاحب آپ کی اصلاحی تربیت فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات بھی آپ کی ہوتی رہتی ہے، تو ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ عمل کریں اور اس کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جو بھی مسئلے آئے ان کو ان کے سامنے ظاہر کریں، تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب توبہ کے کلمات پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ آپ توبہ کے کلمات پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توبہ کے کلمات کے ساتھ ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، اب ہلکے پھلکے اوراد ہیں صبح اور شام کے، کہ صبح اور شام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس طرح درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ تیسرا کام تلاوت کلام پاک کا ہے کہ ہم لازمی کر دیں اپنے اوپر تلاوت کلام پاک کو، ایک بار تو کم سے کم روزانہ تلاوت ہم کریں۔ اگر تنگی وقت ہو، بہت ہی وقت نہیں مل رہا ہو، تو کم سے کم ایک رکوع ہم تلاوت کریں تاکہ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ کلام الہی کی تلاوت کے بغیر نہ ہو۔ چوتھا کام میرے بھائیو وقوف قلبی کا ہے کہ ہمارے اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ دھیان ہو، توجہ ہو کہ ہمارا دل جو ہے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، دست بکار دل بیار والی بات ہو کہ ہاتھ جو ہے کام میں مشغول ہو اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اور اپنے دل پر دھیان ہو ہر وقت کہ ہمارا دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور پانچواں کام جو ہے مراقبہ قلبی، کو حضرت نے بتایا ہوگا، بائیں پستی کے نیچے دل ہے، اس کے اوپر جو ہے دھیان ہو، صبح اور شام باوض ہو کے قبلہ رو ہو کے بیٹھ کر کے دنیا سے ہٹ کر کے الگ ہو کے آنکھیں بند کر کے تصور کر لے کہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ کے انوارات آ رہے ہیں، برکات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کا میل کچیل جو ہے گند نکل رہا ہے، اور میرا دل خوشی میں جو ہے اس کی شکر کے طور پر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو 15-20 منٹ سے لے کر کے اس کو آگے جتنا بڑھا سکتے ہیں تو یہ اس کو مراقبہ قلبی کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندی مجددی کا یہ بہت اہم وہ ہے کام ہے
کہ یہ مراقبہ جو ہے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک کی مانند ہے، کہ آدمی کو اگر بیماری لگ جائے باقی اوراد وظائف جتنے بھی ہیں وہ تو ٹھانے کے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو بیماری بخار ہو جائے تو بخار تو کسی بیماری کی وجہ سے ہوگی، اگر آپ اس کو ٹانک کھلاتے جائیں، وٹامن دیتے جائیں تو اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک آپ اس کو اینٹی بائیوٹک نہیں کھلائیں گے۔ تو اینٹی بائیوٹک کھلانے کا جو ہے ڈاکٹر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے بھئی 500 گرام کی گولی کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، صبح ایک کھانی ہے، شام کو یا 3 کھانی ہے، ایک صبح دوپہر شام کو کھانی ہے، کتنے دن کھانی ہے، یہ تو آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مراقبہ قلبی حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک کی مانند ہے۔ جب تک ہم مراقبہ نہیں کریں گے، پوری طرح مراقبہ کو وقت نہیں دیں گے، ہماری روحانی ترقی سلوک میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنے بھی ہم اوراد کرتے جائیں، کتنے بھی ہم نوافل پڑھتے جائیں، جتنے بھی ہم کیا بھی کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جب تک ہمارا مراقبہ صحیح نہیں ہوگا، مراقبے کو ہم وقت نہیں دیں گے، تب تک ہماری ترقی مشکل ہے۔ اور عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ سالکین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مراقبہ کتنے، کہتے ہیں جی بس سارے کام تو کرتا ہوں لیکن مراقبے کیجیے۔ تو یہ مراقبہ جو ہے آدمی شیطان اس سے روکتا ہے بندے کو۔ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو بے شک آپ کو خیالات آ جائیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ خیالات آتے رہیں گے، لیکن پہلے دن زیادہ آئیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے دن کم آئیں گے، اس کے دوسرے دن اور کم آئیں گے، مزید کرتے کرتے ایسا ہو جائے کہ کبھی پھر آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا۔ اس میں آپ کو نیند بھی آ جائے، حضرت جی فرماتے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، ارادہ کر کے سونے کا نہیں، ارادہ مراقبہ کا ہو، مراقبہ کرتے ہوئے نیند آ جائے تو سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مراقبہ قلبی جو ہے اس کے لیے اس کو وقت دینا ہے، پوری طریقے صحیح دھیان سے مراقبہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی چھٹی بات جو کام کرنے ہیں آپ نے، وہ رابطہ شیخ ہے، کہ اپنے شیخ کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہو، کہ جو بھی حالات آ جائیں آپ کی، کچھ بھی ہو جائے، اپنے شیخ کو بیان کر دو، اللہ جل شانہ اس کے دل میں القاء کرے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ کو ایسا اعمال بتائیں گے کہ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ پھر مراقبہ کریں گے تھوڑی دیر، تو آنکھیں بند کر کے توجہ کریں کہ اللہ کی عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت انوارات آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کا میل کچیل نکل رہا ہے، گن صاف ہو رہا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا
لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا، نام محمد میں یہ کہوں گا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ان سے ہی سیکھا نام محمد، ان سے ہی سیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفار یا غفار یا غفار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا قریب رب، ساتھی بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو علیم بذات صدور ہے، ان ساتھیوں کے دلوں میں جو حوائج شرعی ہیں یا اللہ، جو امیدیں لے کر کے آئے ہیں یا اللہ یہ اس گمان پہ آئے ہیں، یہ اس امید پہ آئے ہیں کہ یہاں پر تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیرے محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے مجلس میں تو دعائیں قبول کرتے ہیں۔ الہی ان کے دلوں میں جو جائز شرعی حوائج ہیں ان کو غیب کے خزانے سے پورے فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہاں پر یا اللہ وہ شرعی مقصد ہو، ان کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ الہ العالمین اس مجمع میں یا باہر جو ہمارے احباب اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الہ العالمین جتنے بھی ان کے حوائج ہیں شرعی حوائج ان کے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں سے جو ہے غیر کو نکال دے، یا اللہ اپنی محبت کے لیے صاف فرما دے، اپنی محبت اپنی لقاء نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں مردود نہ ٹھہرائیں، اللہ ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو گناہ ہم نے چھپ کے کیے ہیں، جو ظاہراً کیے ہیں، جو بول کے کیے ہیں یا اللہ، جو یا اللہ قصداً کیے ہیں، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں یا ہم بھول گئے ہیں، الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے۔ الہ العالمین ہمارے عمل نامے کے گناہوں سے بالکل صاف فرما دے۔ الہ العالمین آپ کی ذات سمجھ ذات ہے، یا اللہ کسی کو آپ نے جواب نہیں دینے ہیں، آپ اگر ہمارے گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ نیکیاں لکھتے، الہ العالمین آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے، الہ العالمین ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ الہ العالمین ہمیں اس کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس پہ تو خوش ہوتا ہے، تیرا محبوب جس پہ خوش ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہم انسان ہیں، نفس کے پجاری ہیں، اللہ ہمارے ساتھ شیطان اور نفس دونوں لگے ہوئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم سے وقتاً فوقتاً جا بجا دوبارہ گناہ سرزد ہوتی ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہم کمزور ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہمارے کابرین کی اللہ زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت پیر محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ العالمین چاروں سلسلوں کی اکابرین مشائخ کی اللہ زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے۔ ان کی اللہ ہمارے حضرت جی کو لمبی عمر یا اللہ، صحت اور عافیت والی یا اللہ عمر نصیب فرما دے۔ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم رکھے۔ یا اللہ ان کی تعلیمات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ان کی فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ الہ العالمین تا قیامت ان کا فیض جاری و ساری فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، الہ العالمین ہمیں اس کے اوپر معاف فرما دے۔ الہی جو آپ سے مانگ سکا وہ بھی عطا فرما دے، جو آپ سے مانگ نہیں سکا مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما دے۔ الہی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا آپ سے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجیے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ الہی ہمیں اپنی رضا اور لقاء نصیب فرمائے۔
اپنی رضا اور لقاء نصیب فرمائے۔ الہی ہمیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تو راضی نہ ہو، اور تو راضی ہو تو بے شک موت آئے۔ موت کے وقت ہمارے دل پر، ہماری زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔